بنا دیا جائے. جیسے کوئی آدمی سگریٹ کا عادی ہے, کوئی آدمی بیڑی کا عادی ہے, کوئی آدمی شراب کا عادی ہے, یہ بھی تو ایک عادت ہے کہ آدمی نیوز دیکھے بغیر سو نہیں سکتا. کتنی ہمارے مسلمان خواتین ہیں جنہیں رات میں چین سے نیند نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کبھی ساس بھی بہو تھی, کبھی ساس بہو کے جھگڑے, یہ اما بھانا کے جھگڑے, یہ خون خرابے, یہ لڑکیوں کو لے جانے کے واقعات, یہ مندر کے اندر آگ کے ارد گرد پھیرا لگانے کے واقعات جب تک دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک انہیں چین کی نیند نہیں آتی. حرام خور جورو کا غلام مرد اس وقت تک یہ نہیں سمجھتا بیوی کا مہر دے نہ دے. کتنے حرام خور مرد ہیں جنہوں نے بیوی کے مہر کو آج تک باقی رکھ رکھا ہے. وہ سوچ رہے ہیں جب طلاق ہوگی تو دیں گے, جب جدائی ہوگی تو دیں گے, جب میاں بیوی میں تفرقہ ہوگا تو دیں گے, جب جنازہ اٹھے گا ہمارے وارث اس کی بنگڑیاں پھوڑ کر زبردستی معاف کرا دیں گے. مہر دے نہ دے, جھوپڑ پٹی میں سلم ایریے میں رہنے والا فقیر سے فقیر مسلمان بھی اپنی بیوی کا حق ادا کرنا یہ سمجھتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور جہنم کا کیبل کلیکشن جب اپنے گھر میں پہنچا دے, بیوی پتہ توڑتے توڑتے یہودی لابی کی شکار ہو جائے, عیسائی مشنری کی شکار ہو جائے, اپنی تہذیب و تمدن, اپنے سمجھنے اور سوچنے کی دھارا کو ختم کر دے اور اپنی عریانی لباس کے اندر آ جائے, اپنے تشخص کو مٹا دے, اپنے دوپٹے کو مٹا دے, اپنے برقعے کو ختم کر دے, اپنے بالوں کو ناچنے گانے والی رنڈیوں کی طرح بنا دے, اور وہ جب جائے پارٹیوں کے اندر, شادیوں کے اندر اس طرح بنے سجے اور سنورے جس طرح وہ اسکرین کے اوپر کسی رنڈی عورت کو دیکھا کرتی ہے. اور یہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے ٹی وی دے کر, میں نے اسے کیبل کنیکشن دے کر مہر تو نہیں دیا لیکن مہر کا باپ حق ادا کر دیا. رات میں جب آئے میاں اور کیبل کنیکشن روپیہ اور فیس نہ دینے کی وجہ سے کٹ ہو جائے, بیوی کا جھگڑا شوہر سے یہ نہیں اجی نمک کیوں نہیں, اجی مرچ کیوں نہیں, اجی چاول کیوں نہیں, گیہوں کیوں نہیں. چاول کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اور آٹے کے بغیر بھیک مانگ کر گزارا ہو سکتا ہے, سالن کے بغیر ماں بہنوں کے یہاں ٹیفن بھیج کر سالن منگوا کر ہوٹل سے خرید کر گزارا ہو جائے گا. جھگڑا جو ہوگا کیبل کیوں کٹا, اس نے عادت ڈالی, اس نے نشہ ڈالا اور وہ نشے کی عادی ہو گئی. اور لڑائی اس بات پر, گھر میں بجلی جائے کوئی بات نہیں, کیبل نہیں کٹنا چاہیے, ٹیلی فون کٹ ہو کوئی بات نہیں. عورت کہتی ہے اس کے بغیر ہمارے ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا. کبھی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا رات کو اللہ کے قرآن کو لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی. صبح صادق کی روشنی نمودار ہوتی, رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ سے کہتی, اے اللہ تو نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ تیرے کلام کو پڑھتے پڑھتے رات ہی ختم ہو گئی. آج 2 رکعت پڑھے ٹائم دیکھیں, 4 رکعت پڑھیں ٹائم دیکھیں, لیکن یہی عورت ٹی وی کے اندر بیٹھ جائیں, کیبل کلیکشن کے اندر بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں چلے کہ صاحب رات کے 2 بھی بج گئے, رات میں 2:30 بھی بج گئے. مجھے یہ بتائیں, جو عورت گندی فلمیں دیکھیں, سیکس دیکھیں, شہوت کو ابھارنے والے اور یہودی عیسائی امریکن مشنریز کا شکار ہو جائے, اسے سوتے وقت کیا دعا پڑھنا نصیب ہوگا؟ جو عورت فلمیں دیکھ کر سو جائے, MTV چینل دیکھ کر سو جائے, کیا اسے وضو کرنا نصیب ہوگا؟ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر موت ہو جائے کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ کلمے کی موت مری ہوئی ہے؟ وہ تہجد تو دور کی بات, فجر کی نماز نصیب ہوگی. یہ عیسائی یہودی لابی ہے پوری دنیا کے اندر, حتیٰ کہ عربی ممالک کے اندر, حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں آپ جائیں حج بیت اللہ کے لیے, آپ کے کمرے میں سب سے پہلے جو چیز دیکھی جائے گی وہ یہ کہ صاحب پلنگ صحیح ہے یا نہیں, اے سی کام کر رہا ہے یا نہیں. اب جو ہندوستان, پاکستان اور دنیا کے ممالک کے لوگ زائرین حرم اللہ کے کعبے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, حجر اسود کو چھو کر اپنے گناہ کو معاف کرانے کے لیے جاتے ہیں, نبی کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے جا رہے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صاحب اے سی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, میرا پلنگ بستر صحیح ہے یا نہیں, پہلے ٹی وی ہے یا نہیں, کیبل کنیکشن ہے یا نہیں. عرب اور عرب میں مکہ مکرمہ جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, مدینہ منورہ جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے پورے عالم میں اسلام کے پیغام کو پہنچایا, وہ بھی محفوظ نہ رہ سکا. کارٹون آتے ہیں, کارٹون پورے مشرکانہ کارٹون کہ جس میں یہ گڑیا پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنی پریشانی اللہ سے نہیں مانگتی, پریشانی کو دور کرنا اللہ کے دربار میں جھکتی نہیں بلکہ کسی درخت کے پاس جاتی ہے, کسی ستارے کے پاس جاتی ہے, کسی پری کے پاس آتی ہے
अरब के नन्हे मुन्ने बच्चे, जब इस बच्चों में कार्टून फिल्म देखने का बड़ा शौक होता है और बड़ा ज़ौक़ होता है, अब वो ये कार्टून देखेंगे। ये गुड़िया हैरान हो गई, परेशान हो गई, अम्मा ने घर से निकाल दिया और बाप ने घर से निकाल दिया, शौहर ने इसको अपने बिस्तरे से अलग कर दिया और गलियों में ढूंढती फिर रही है सहारे के लिए। तो अब उसे सहारा मिलता है, आसमान से एक परी प्रकट होती है, नमोदार होती है। उस परी के पास अब बच्चों के जहने में क्या बात, सारी दुनिया के लोग अल्लाह के काबे के पास जाकर अल्लाह ताला को कहे तू काज़ीउल हाजात, और मक्के के बच्चे कार्टून देखकर ये समझे खुदा काज़ीउल हाजात नहीं बल्कि आसमान से कोई परी प्रकट करने वाली है, नमोदार होने वाली है, वो हमारे हाजतों को पूरा करेगी, वो हमारे जरूरतों को पूरा करेगी। हजरात, ऐसी ऐसी फिल्में निकाली गई, ऐसे ऐसे ड्रामे इन्होंने निकाले। मसलन आप जानते हैं BBC अमेरिका का मशहूर एक जो है इत्तला देने वाला, न्यूज पहुंचाने वाला, खबरें पहुंचाने वाला अहम चैनल है BBC। दाढ़ी वाले की जुबान, दाढ़ी मुंडे की जुबान, नमाजी की जुबान, बेनमाजी की जुबान, अमीर गरीब हर जुबान पर BBC है। लेकिन यही BBC क्या कर रहा है, मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन पर इसकी यलगार कैसी हो रही है। छोटा सा वाकया, BBC का एक सब्जेक्ट है अंग्रेजी सीखिए पट-पट, फराफर आप जो है फरफर अंग्रेजी सीखिए। एक कोर्स उसने जारी किया, उस कोर्स के अंदर उर्दू से, BBC का एक शोबा उर्दू है, इनको बड़ी हमदर्दी होती है। एयरपोर्ट में जाएं उर्दू में फार्म नहीं मिलेगा, पासपोर्ट के लिए जाएं उर्दू में फार्म नहीं मिलेगा, राशन कार्ड के लिए जाएं उर्दू में फार्म नहीं मिलेगा। BBC लंदन और BBC अमेरिका के शोबे में मुसलमानों की उर्दू मिल रही है। बड़े हमदर्द हैं, बड़े खैर खां हैं साहब, है कुछ तो बात। तो इन्होंने एक जो है उसका एक सब्जेक्ट निकाला, एक चैनल निकाला, अंग्रेजी आसानी से सीखिए। उसके अंदर कुछ जो है शागिर्द होते हैं, एक टीचर और एक उस्ताद होता है। उस्ताद अपने टीचर को जो है, अपने उस्ताद जो है अपने शागिर्दों को, टीचर अपने शागिर्दों को जो है अंग्रेजी सिखाता है। तो उसमें एक बात होती है, एक चीज के कई अल्फाज आते हैं, जैसे कि हमने कहा बल्ब, हमने कहा लाइट, हमने कहा रोशनी, इस तमाम चीजों के एक ही, हमने कहा पंखा, हमने कहा फैन, तो कई चीजें होती हैं। तो उसने कहा, सिखाने वाले ने अपने शागिर्दों से पूछा, बताओ गबी, गबी माने बेवकूफ, जाहिल, गबी जाहिल, बेवकूफ, कुंदे नातराश और निकम्मा, इसका दूसरा लफ्ज क्या हो सकता है? फौरन उन्हीं का एक शागिर्द कहता है, सर मुझे आता है, बताओ भी तुम बड़े चालाक हो। फौरन गबी, कुंदे नातराश, बेवकूफ, जाहिल, इसका दूसरा लफ्ज क्या होता है? कहता है कि मैं बताऊंगा। फौरन कहता है मुसलमान। तो पूरे ताली पीटते हैं, वाह वाह, तुम कितने चालाक हो, कितने ज़हीन हो। गबी का तर्जुमा मुसलमान, जाहिल का तर्जुमा मुसलमान, कुंदे नातराश का तर्जुमा मुसलमान, बेवकूफ का तर्जुमा मुसलमान। अब ये सीखेगा क्या अंग्रेजी? ये क्या दे रहे हैं सबक? ये क्या तहजीब है? क्या तमद्दुन है? लॉरेंस ऑफ अरबिया, ये कौन नहीं जानता अंग्रेजी फिल्म है, लेकिन इस अंग्रेजी फिल्म के जरिए से अरबों का जो मजाक उड़ाया गया, मक्का मदीना की जो तौहीन की गई, मुसलमानों की तहजीब और मुसलमानों के तमद्दुन को इन्होंने जो नीचा दिखाया, पूरे आलम में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हजारों फिल्में हैं। आप कहेंगे मौलवी जुमा के खुतबे के बजाय फिल्मों की कहानियां तूने शुरू कर दी। मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लेता। अमेरिका से नश्र होने वाले यही जो आपका CNN है, जिसको मुसलमान मुंह से राल टपकाते हुए बड़ी मोहब्बत से CNN की खबरों को देखते हैं, CNN की नशरियात को देखते हैं। इराक की ताजा खबर CNN देखो, और अरब की ताजा खबर CNN देखो, अल जज़ायर की ताजा खबर CNN देखो, फलस्तीन की ताजा खबर CNN देखो। मुसलमानों की जुबान पर कलिमा तय्यबा कम है और खबरों के देखने वाले CNN के इतने शहदाई हैं। CNN अमेरिका पेंटागन का खास एक इदारा है, खास उसकी मिल्कियत है। करोड़ों अरबों खरबों डॉलर के अंदर वो अपना इश्तिहार लेता है अपने चैनल के अंदर, इसलिए कि दुनिया के अंदर अरबों खरबों की तादाद में CNN देखने वाले होते हैं। CNN ने हाल में एक साबुन का इश्तिहार लिया, साबुन का इश्तिहार लिया, नीम बरहना लिबास में सुनहरी बाल डाले हुए एक अंग्रेज लड़की, अमेरिकन लड़की एक नदी के किनारे आती है और नदी के किनारे आकर अपने दिल फरेबाना अंदाज में नीम उरियानी लिबास में कच्चे कपड़े पहने हुए हाथ में साबुन पर पकड़ कर कहती है, ये साबुन वो है जो मैलों से मैलों आदमी के मैल को निकाल देता है।
اتنے میں ایک بوڑھا عرب میل، اس کی داڑھی میں دھول غبار، بال بکھرے ہوئے اور اس کے قبا پر جگہ جگہ داغ اور دھبے، اور اب سامنے آتا ہے تو یہ عرب اس لڑکی کی طرف لپکتا ہے تو لڑکی کہتی ہے، اس صابن کا کمال میں ابھی بتاتی ہوں، تو وہ کہتی ہے تمہیں اگر مجھ سے محبت کرنا ہے اور مجھ سے شادی کرنا ہے اور تفریحات کی اگلی منزلیں جس طرح کو گرم کرنا ہے تو ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس صابن سے تمہیں نہانا پڑے گا۔ صابن سے نہاتی ہے، نہلاتی ہے، نہلانے کے بعد کہتی ہے دیکھا تم نے صابن کا کمال، گندے سے گندے عرب کے میل کو اس صابن نے نکال دیا۔ دیکھنے والے ناظرین، CNN کے اندر یہ ایڈ جس نے دیکھا، یہ اشتہار جس نے دیکھا، وہ یہی سمجھے گا عرب اپنی طبیعت میں گندا ہوتا ہے، نفاست اس کی نہیں ہوتی، طہارت اس کی نہیں ہوتی، اور ہمارے کمپنی کی مصنوعات اور مینوفیکچر صابن وہ اتنا پاک ہوتا ہے ایک گندے عرب کو بھی وہ پاک کر دے سکتا ہے۔ کیا تاثر لے گا دیکھنے والا ناظر، کیا تاثر لے گا دیکھنے والا۔ پھر آگے بڑھیے، ایک اشتہار آتا ہے، اشتہار یہ آتا ہے کہ ایک عرب، ان کو عرب ہی ملتا ہے، ان کو داڑھی والا ملتا ہے، ان کو پگڑی والا ملتا ہے، ایک جو ہے بک سیلر کی دکان میں جاتا ہے، کتابوں کی بیچنے والے کتابوں کے اڈے میں جاتا ہے اخبار خریدنے کے لیے، اس کی نگاہ وہاں پر لٹکے ہوئے کچھ میگزین پر پڑتی ہے، ان میگزینوں کے اندر گندی گندی تصویریں ہوا کرتی ہیں جس میں کسی عورت نے اپنے سینے کو کھلا رکھا ہے، کوئی عورت ہے جس نے ایڈ دے رکھا ہے کہ اپنے ساتھ رات گزارے، اور اس رات گزارنے کے اتنے ڈالر، اس عرب کو شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کسی لڑکی کے ساتھ رات گزاروں۔ دکان والے سے پوچھتا ہے آخر میری مری ہوئی جوانی جاگ گئی، مجھے کوئی نسخہ تو بتاؤ۔ وہ نسخہ بتاتا ہے فلاں کیمسٹ کے پاس جاؤ، تمہیں وہ دوا دے گا، وہ دوا پیتا ہے، اس دوا کا نام بتاتا ہے، اسی کا ایڈ بتانا ہے کہ بوڑھے مرے ہوئے عرب شیخ بھی اگر اس دوا کو پیتا ہے کیسا جوانی جاگ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ امریکہ اور جو ہے یورپ کی گلیوں کے اندر پھرتا ہے، سنہری بال والی لڑکیاں وہاں پر جاتی ہیں، ان کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو گلی میں جانے والے دوسرے لوگ اس بوڑھے کا مذاق اڑاتے ہیں، بوڑھا ہو کر ایک نوجوان اور ایک جو ہے دوشیدہ لڑکی پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور جب مذاق اڑاتے ہیں کہتا ہے یہ میری جوانی کا کمال نہیں، اس دوا کا کمال ہے۔ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، عربوں کو لا کر بے وقوف بنایا جا رہا ہے، پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی فلموں کے اندر دہشت گردی کی بات ہو، ہندوستانی فلموں کے اندر جب جو ہے قتل و غارت گری کی بات ہو، انہوں نے نعرے تکبیر کو بیک گراؤنڈ ساؤنڈ دے دیا، داڑھی والے کو دے دیا، لال رومال والے کو دے دیا۔ یقین کر لیا نا آپ نے کہ میڈیا پر یہودی لابی کتنی کام کر رہی ہے۔ میں راز کی بات بتاؤں، حالیہ عراق کے اوپر امریکہ کا جو حملہ ہوا، یہ پہلا دستہ، پہلا قافلہ جو عراق کے اندر پہنچا امریکن فوج کا، وہ ملٹری نہیں تھی، وہ آرمی نہیں تھی، وہ ہوائی جہاز نہیں تھے، وہ بلڈوزر نہیں تھے، وہ کیمیکل نہیں تھے، پہلا قافلہ امریکہ کا جو عراق کی سرزمین پر آیا وہ CNN تھا، جس نے جاسوسی کی اور جاسوسی کے ذریعے سے پینٹاگن کو اطلاع دی کہ یہاں پر بمباری کی جا سکتی ہے، ان راستوں سے آیا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے نام پر یہ جاسوسی ادارہ مسلمانوں کی ممالک کے بارے میں، مسلمانوں کے ٹھکانوں کے بارے میں، حتیٰ کہ کہا جا رہا ہے صدام حسین کی گرفتاری کے بارے میں CNN نے اعلیٰ کردار ادا کیا، گلی گلی میں اپنا نمائندہ بھیج کر اس نے جاسوسی کی کہ صدام کہاں چھپا ہوا ہے۔ دشمن ہیں اسلام کے، دشمن ہیں مسلمانوں کے، دشمن ہیں قرآن کے، دشمن ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے میں یہ جہاں انسانی شہوات کو بھڑکایا جا رہا ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ابھی میں، آج یہ بات اچنبے کی لگے گی، آپ کو تعجب کی لگے گی، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر ایک آدمی رخا لے کر آئے گا اپنی بیٹی کا نکاح کا، اس وقت یہ سوال نہیں ہوگا کہ شاہد کون سا شادی خانہ ہے، کون سی مسجد میں نکاح ہے۔ ایک زمانہ آئے گا ابھی ماضی جو ابھی مستقبل قریب میں کہ رخا لینے والا سوال یہ پوچھے گا تمہاری چھپری بھاگ کر شادی کری یا تمہاری پسند کی شادی ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بھاگ کر شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہوگی، دھڑا دھڑ لڑکیاں بھاگیں گی، دھڑا دھڑ لڑکے بھاگیں گے، وہ اس کی لڑکی ابھی گلی گلی کوچے کوچے میں ہو رہا ہے۔ یہ سب ٹی وی آنے سے پہلے نہیں تھا، یہ سب میڈیا آنے سے پہلے نہیں تھا۔ کویت کی سرزمین، الجزائر کی سرزمین،
فلسطین اور مکہ اور مدینہ کی سرزمین بھی اس سے بچ نہیں پائی، تو ہندوستان اور ایشیا کا مسلمان کیسے بچ سکتا ہے؟ ایسے میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں کیو ٹی وی کے ذریعے سے تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا، ایسے میں اگر کوئی یہ کہے میں تمہیں تجوید سکھاؤں گا، میں تمہیں تفسیر بتاؤں گا، میں تمہیں استخارہ بتاؤں گا، اللہ کی قسم حضرات جب میڈیا پر یہودی لابی ہے تو وہ کیوں کر اجازت دے گا کہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو جائے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کیو ٹی وی جن لوگوں کی ملکیت ہے ان کا براہ راست یا بغیر واسطے کے امریکہ سے تعلق ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر بھی انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے دیکھے امریکہ کا نمائندہ دارالعلوم دیوبند کے اندر آیا تھا، بھلا اللہ صحت دے مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی ہمارے فخر ہے، جنوبی ہندوستان کا ایک نمائندہ دارالعلوم دیوبند کے اندر مجاہد بن کر مدرس بن کر کارنامے انجام دے رہا ہے۔ امریکہ کا نمائندہ دارالعلوم دیوبند آیا تھا، یہ ہمارے اکابر کا نمونہ، یہ ہمارے اسلاف کا نمونہ، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات۔ اس نمائندے کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں مولانا عبد الخالق مدراسی نے کہا ہم بش کی شکست آمیز جو ہے ذلت آمیز شکست چاہتے ہیں، آنے والے الیکشن کے اندر ہم بش کی کامیابی نہیں چاہتے۔ ہم دو ٹوک واضح الفاظ میں تم مہمان ہو، کھانا دیں گے، بستر دیں گے، اخلاص کے ساتھ پیش آئیں گے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات، ضمیر کا سودا کریں گے اور اپنے جو ہے اندر کا سودا کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بش کی ذلت آمیز شکست کو چاہتے ہیں کہ بری طرح وہ ہار جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عراق اور فلسطین کی مظلوموں کی آہیں ان ظالموں کو لگ جائیں، وہ تباہ ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں۔ لیکن کیو ٹی وی پر جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ رضا خانی اور بریلوی لوگ ہیں، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، آج بھی پسے پردہ انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے، ورنہ کیسے اجازت مل جاتی اس میڈیا میں جہاں CNN ہو، جہاں BBC ہو، جہاں ABC ہو، امریکن براڈ کاسٹ جو ہے کمپنی، ایسی کمپنیاں ہو، وہاں کیو ٹی وی کی اجازت آخر کیوں ملے گی؟ اس کیو ٹی وی کے ذریعے سے قرآن شریف کی تعلیمات کو دور کیا جا رہا ہے۔ جو آدمی صبح میں تلاوت کرتا ہے، جب کیو ٹی وی میں تلاوت سن لیتا ہے، کہتا ہے کہ چلو مجھے قرآن چھونے کی ضرورت نہیں، تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، سن لیا، ترجمہ سن لیا، حق ادا ہو گیا۔ اور اسی طرح استخارہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ لیکن صاحب ہائی ٹیک دور ہے، کیو ٹی وی ہے، استخارے کا منچ ہے، انگریزوں کی پتلون پہنے ہوئے، یہودیوں کا کوٹ پہنے ہوئے، عیسائیوں کی ٹائی صلیب کے مانند لگائے ہوئے ایک داڑھی بڑھا فاسق فاجر اسلامی عدالت میں جس کی گواہی قبول نہیں، وہ منچ پر بیٹھتا ہے، ٹیلی فون آتا ہے، میں زرینہ بیگم بات کر رہی ہوں، میرا حمل ٹک گیا ہے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ میرے حمل میں کچھ خرابی ہے، آپ استخارے سے بتائیں میں حمل کو باقی رکھوں یا اباشن کرا دوں۔ فوراً اسپاٹ پر ہائی ٹیک استخارہ منچ پر بیٹھے ہوئے یہودی نما یہ فاسق آدمی جواب دیتا ہے کہ محترمہ استخارے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ اپنے حمل کا اباشن کرا دیں، اپنے حمل کو گروا دیں۔ استخارے میں سوال کیا جاتا ہے میرے بچے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی بیوی میں بچے جننے کی صلاحیت ہے، ابھی میں جوان ہوں، لیکن میری جو ہے اکنامک جو حالت ہے، میری معاشی جو حالت ہے وہ صحیح نہیں، درست نہیں، آپ استخارے سے بتائیں۔ فوراً ہائی ٹیک استخارے کا جواب دینے والا یہ یہودی نمائندہ کہتا ہے نہیں صاحب آپ فیملی پلاننگ کرا لیں، اس لیے کہ بچوں کو در در کی ٹھوکریں لگانے کی اسلام بھی تعلیمات نہیں دیتا۔ کیو ٹی وی سراسر یہودی نمائندہ ایجنسی ہے جس کے ذریعے سے قرآن کی آڑ میں، حدیث کی آڑ میں، ہمارے عقائد پر، ہماری تعلیمات پر، ہمارے تشخص پر، ہماری تہذیب پر، ہماری تمدن پر، اسلامی چینل کے نام پر 17 لڑکیاں آئیں منچ پر، ہر لڑکی بنی سجی جو ہے سلجھی ہوئی دلہن میک اپ کی ہوئی، گویا بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر مس پاکستان بنی ہوئی ہو، مس ملیشیا اور مس انڈیا اور مس یونیورس کا خطاب لے کر منچ پر آتی ہے، لالی کی سرخی باقی ہے پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے چمک دمک کپڑوں کی رونق باقی ہے، منچ پر 17 لڑکیاں آتی ہے اور نبی کی شان میں نعت پڑھتی ہیں، اللہ کی شان میں قصیدہ پڑھتی ہیں، حمد پڑھتی ہیں، آپ کی نگاہ ہم کی طرف جا رہی ہے، اس بیوٹی کانٹیسٹ میں یا مس یونیورس کی طرح بننے والی فاحشہ عورت کا
شکل لے کر یہ لڑکی آ رہی ہے، اسلام کی تعلیمات اس کو کیا کہتی ہیں؟ بار بار جب اس لڑکی کو دیکھا جائے گا، گھر کی عورتیں اپنے خاوندوں کو کہتی اجی دیکھو وہ تیسری لڑکی بڑی اچھی ہے، چوتھی لڑکی سے گھر کی عورتیں لفٹ دے رہی ہو لائن مارنے کے لیے، عشق و معشقے کے لیے، یہ کیوں ٹی وی کا کمال اور کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سمجھے؟ اور پھر رات آ جائے وہ کون سا نقلی پیر و مرشدلی جس کے شان میں قوالی نہیں ملے گی، قوالی میوزک سب کچھ اس میں مل جائے گا۔ حضرات یہ ناقصان، یہ اجدا قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمانوں کے تشخص پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ CNN اور امریکہ کے پینٹاگن کے ذرائع نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جسے انتہا پسند کہا جاتا ہے، 75% طبقہ تو ٹی وی کے لاوے میں بہہ گیا، ٹی وی کے بہکاوے میں آ گیا۔ آج ایک 4 سال کی بچی کو عید کی نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے، رمضان کے 30ویں روزے پر پوچھا جائے بیٹی گڑیا یہ بتا کہ تجھے کون سا لباس چاہیے، فوراً یہ کہے گی کہ ابو زی ٹی وی میں فلاں رنڈی نے جو لباس پہنا ایسا لباس سلوا دیجیے۔ اب زی ٹی وی سے الرجی ہے، یم ٹی وی سے الرجی ہے، وی ٹی وی سے الرجی ہے، CNN سے الرجی ہے، تو پینٹاگن کے ذرائع ابلاغ نے، امریکن کی یہودی لابی نے کیو ٹی وی کے نام پر، قرآن ٹی وی کے نام پر، اسلامی نشریات کے نام پر اب لڑکیوں کو ننگا ننگا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ٹی وی چینل اشتہار کے بغیر چل نہیں سکتا، ایڈ کے بغیر۔ کروڑوں روپے ایڈ کے لیے جاتے ہیں، ایڈورٹائز کے بغیر، اشتہار کے بغیر کوئی چینل نہیں چل سکتا، اور اشتہار بغیر جھوٹ کے نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اسے یہ نہیں کہیں گے پیرے نو لوئی لگاؤ اور حبشہ کی کالی عورت مس یونیورس بن جائے، گوری بن جائے، امریکن بن جائے، کتے ہیں گدھے ہیں جو ایڈ کے پیچھے جا کر دھڑا دھڑ چیزیں خرید رہے۔ کوئی ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہو، صابن کا ایڈ ہو، واشنگ پاؤڈر کا ایڈ ہو، بغیر جھوٹ کے، بغیر دھوکے کے کوئی ایڈ خالی نہیں۔ جو چینل جھوٹ کے سہارے پر چلے، جھوٹے اشتہارات پر چلے، اور قرآن یہ کہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، ملعون لوگ چینل چلائے، اس سے اسلامی فائدہ ہو اللہ کی قسم ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم یہ بات ممکن نہیں۔ ابھی پاکستان کے قید خانے سے ایک ہندوستانی فوجی عارف آیا، اس کی گڑیا کو لے کر پورے عالم میں چرچا کا وشے بنایا گیا اور کہا گیا بیچارہ اسلام اس گڑیا کو نہ عارف کا رکھا نہ توفیق کا رکھا، یا عارف کے پاس جائے گی یا توفیق کے پاس جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ صادر ہوا، قرآن میں قیامت تک آنے والے واقعات کی تشریح کر دی گئی کہ ایک گڑیا توفیق کی ہو سکتی ہے یا عارف کی ہو سکتی ہے، وضاحت آ گئی۔ لیکن میڈیا نے اسلام اور مسلمان عورت کو مظلوم شکل میں پیش کیا اور بری شکل میں پیش کیا۔ اگلی جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گڑیا عارف کی ہو کر رہے گی یا توفیق کی ہو کر رہے گی، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، میڈیا نے اس تعلق سے کیا غلط خبریں پھیلائی، اور میڈیا کیسے اسلام اور مسلمان معاشرے پر اثر انداز ہو کر ہماری تہذیب و تمدن کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس زہر اور اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو اسلاف اور اکابرین کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔